السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے امن و ترقی کے سفر میں افغانستان کے عوام کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ افغان حکومت نے افغانستان میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکال کر اب عوام کو ریلیف کی فراہمی پر توجہ دے رہی ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اداروں میں اصلاحات لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ آج وزیرستان کے علاقے شتوئی میں سیکورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران کمانڈر احسان اللہ سنئی سمیت 4 انتہائی خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات حلقوں کی حد بندیوں کے بعد منعقد کرائے جائیں گے۔ پاکستان نے آج کنٹرول لائن کے تتاپانی اور رکھ چکری سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ آج افغانستان کے صوبے قندوز میں جھڑپوں کے دوران 5 پولیس افسران اور 4 عسکریت پسندوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان افغان عوام کے امن اور ترقی کی شاہراہ پر مسلسل سفر میں اپنا تعاون اور حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں کہا کہ افغان دھڑوں کے درمیان امن مذاکرات اور مصالحتی عمل کا کامیاب اختتام افغانستان اور علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز ایک تاریخی سنگ میل اور جنگ سے تباہ حال افغانستان کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت وزیر اعظم عمران خان کے اس موقف کی فتح ہے کہ سیاسی حل ہی دیرینہ افغان تنازع کا واحد حل ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم افغان عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے بین الافغان مذاکرات کے دوبارہ آغاز کو خطے کے لیے خوشائند قرار دیا ہے۔ انہوں نے نوشیرہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ افغانستان میں امن ہمارے ملک میں خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ پرویز خٹک نے قومی مسائل کے حوالے سے کہا کہ بدعنوان اور قومی خزانہ لوٹنے والوں کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نہ تو احتساب کے معاملے پر کوئی سمجھوتا کریں گے اور نہ ہی حزبی اختلاف کو NRO دیں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ملک مالیاتی بحران سے نکل چکا ہے اور اب حکومت نے عوام کو سہولتوں کی فراہمی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت عوام کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گی۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دفتر خارجہ کا نقطہ نظر عوام سے شیئر کیا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں ترقی و خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی اور دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کی کامیابی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ افغانستان کی قومی کونسل برائے قومی مفاہمت کے چیئرمین عبداللہ اور طالبان سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ تمیم نے قومی اتحاد، ترقی اور خوشحالی کے لیے افغان عوام کی امنگوں کے مطابق مذاکرات کی کامیابی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صنعت اور پیداوار کے وفاقی وزیر محمد حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت قومی اداروں میں اصلاحات لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں کسی مافیا کو نہیں چھوڑے گی۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور صوبے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 80 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آج خضدار میں ایک اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت مختص کیے گئے فنڈز کا بھرپور اور مؤثر استعمال یقینی بنائے گی۔ خضدار کے دورے کے دوران وزیر کو قلات ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ان کا 2 روزہ دورہ حکومت کے جنوبی بلوچستان کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کی کوششوں اور ان پر عمل درآمد کا حصہ ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات اور عام آدمی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے موٹر وے واقعے کی مذمت کی اور یقین دلایا کہ اس واقعے میں ملوث مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیا کہ وہ متاثرین کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تھانہ کلچر بدلنے اور تھانوں میں عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنانے کے لیے انقلابی اقدامات کرے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس منگل کو صبح 10:30 پر ہوگا۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے امور کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور بھی زیر غور لائے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آج شمالی اور جنوبی وزیرستان ضلعوں کی درمیانی سرحد پر شکتوئی کے علاقے گوریوم میں کیے گئے آپریشن میں دہشت گردوں کا اہم سرغنہ احسان اللہ عرف احسان سنے اپنے 3 دہشت گردوں سمیت ہلاک ہو گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ احسان سنے دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ احسان اللہ حال ہی میں شکتوئی کے علاقوں میں دہشت گردی کے حملوں میں بھی ملوث تھا، جس میں لیفٹیننٹ ناصر اور کیپٹن سبی سمیت متعدد فوجی اور آفیسرز شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان اور چین کل اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے رشکئی خصوصی اقتصادی زون کے پہلے ترقیاتی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ یہ بات سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین عاطف پار بخاری نے آج اسلام آباد میں جاری ایک پریس ریلیز میں کہی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل پشاور سے ہمارے نمائندے جوہر علی سے۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ نے کہا کہ رشکئی اقتصادی زون سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے سازگار کاروباری ماحول فراہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے پر دستخط سے خصوصی اقتصادی زون کے ویژن کو حقیقت کا روپ دینے اور ملکی ترقی میں مدد ملے گی، جس سے پاکستان صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ رشکئی خصوصی اقتصادی زون کے لیے نوشہرہ کے قریب 1000 کنال زمین پہلے ہی حاصل کی گئی ہے۔ اس اقتصادی زون کی تکمیل سے جہاں ملک خصوصاً خیبر پختونخوا میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، وہاں 2 لاکھ سے زائد ہنرمند نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ عاطف پار بخاری نے کہا کہ اس معاہدے پر دستخط سے خصوصی اقتصادی زونز کے ویژن کو حقیقت کا روپ دینے اور ملک کی ترقی میں مدد ملے گی، جس سے خوشحال اور صنعتی پاکستان کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان ریلوے کو حکومت کے شروع کردہ خصوصی اقدامات اور منصوبوں کے نتیجے میں تقریباً 10 ارب روپے کی آمدن حاصل ہوئی ہے۔ وزارت ریلوے کے ایک عہدیدار نے اے پی پی کو بتایا کہ اضافی آمدن کے ذریعے ایندھن کی قیمت میں اضافے کے باعث 6 ارب روپے کے اضافی بلوں کی ادائیگی اور پے اینڈ پینشن بل کی ادائیگی میں مدد ملی ہے۔ مالی سال 2018-19 کے دوران ریلوے کی آمدن 54 ارب 59 کروڑ روپے تھی، جو محکمے کو حاصل ہونے والی سب سے زیادہ آمدن ہے، جبکہ مالی سال 2017-18 میں حاصل ہونے والی آمدن 49 ارب 50 کروڑ روپے تھی۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ خسارہ 36 ارب روپے سے کم ہو کر 32 ارب روپے ہوا ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ مالی سال میں آمدن کا ہدف 53 ارب روپے سے بڑھا کر 58 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ پولیس اصلاحات پر ایک مسودہ پولیس عوام ساتھ ساتھ کے ایک بڑے منصوبے کے تحت تیار کر لیا گیا ہے، جو مزید مؤثر قانون سازی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی استعداد کار کے لیے سینٹ اور اسمبلیوں کے اراکین کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق اس مسودے میں پارلیمانی گروپوں کی سفارشات شامل کی گئی ہیں، جو کئی مشاورتی اجلاس کے بعد امریکی ادارہ برائے امن و پولیس افسران کے تعاون سے پائیدار سماجی ترقی کے ادارے نے تشکیل دیا ہے۔ قومی اسمبلی، سینٹ، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کے اراکین پر مشتمل 4 پارلیمانی گروپس تشکیل دیے گئے تھے تاکہ جدید تحقیقی طریقہ کار اور ضروری قانون سازی کر کے محکمہ پولیس میں اصلاحات لائی جا سکیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے خاتمے کی جانب مسلسل پیش رفت جاری ہے اور اب تک کرونا وائرس کے 90% سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک 3,01,481 مریضوں میں سے 2,89,429 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب ملک میں کرونا وائرس کے 5,673 مریض موجود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 31,447 افراد کے کرونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 526 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اس دوران وبا سے مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے قومی اور بین الاقوامی محاذوں پر بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی گزشتہ 2 سال کی کارکردگی کے حوالے سے صحافیوں کو آج لاہور میں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔
گورنر نے کہا IMF کی سخت شرائط پر دوبارہ مذاکرات فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے بلیک لسٹ کیے جانے سے بچنے، سرحدوں پر خطرات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ملکی ساکھ اور تشخص کو اجاگر کرنا گزشتہ 2 برس میں حکومت کی کامیابیوں میں شامل ہے۔ آج گورنر ہاؤس کراچی میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کے زیر صدارت ایک اجلاس میں راوی سٹی اور بنڈل آئی لینڈ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران سرمایہ کاروں نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تعمیراتی شعبے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس کے دوران صدر مملکت نے کہا کہ راوی سٹی اور بنڈل آئی لینڈ منصوبے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی پرکشش ہیں اور ان منصوبوں سے روزگار کے مختلف مواقع پیدا ہوں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے میں حلقوں کی حد بندی کے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ آج 7 شریف میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حد بندی مردم شماری کے بعد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات قانون کے مطابق حد بندی کے 120 دن بعد منعقد ہوں گے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کی سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق صوبے کے سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں میں 19,000 خیمے بھجوا دیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں آج ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت زمیں بوس ہو گئی، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت کم از کم 2 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ امدادی ذرائع کے مطابق سندھ رینجرز کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور مزید کسی نقصان سے بچنے کے لیے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ دوسری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر محنت اور ثقافت شوکت علی یوسف زئی نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے مزدوروں کی کم سے کم اجرت 17,500 روپے پر عمل درآمد ہر حال میں یقینی بنائیں گے۔ آج ہری پور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزدوروں کے بچوں کے لیے قائم کردہ فوکس گرامر اسکولوں میں تعلیمی معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا سرمایہ کاری دوست ماحول فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ خیبر پختونخوا کو ہوگا۔ بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے صوبے بھر کے تعلیمی اداروں میں حفاظتی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل کوئٹہ سے ہمارے نمائندے حسین فاروق سے۔ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے ہر ضلع میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ آج کوئٹہ میں ضلع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت شاہوانی نے کہا کہ ایک کمیٹی جو ہے ہر ایک ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، جس میں DC صاحب اس کے چیئرمین ہوں گے ہر ایک ضلع کا، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اس کے ممبر ہوں گے، اور یہ اس بات کا پابند ہوں گے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ تمام اسکولز میں اپنے ریسپیکٹیو ڈسٹرکٹس میں جا کے وہ وہاں پہ مانیٹر کریں گے، ہیڈ ماسٹر صاحب ان کے ساتھ جو ہے اس ٹیم کا حصہ ہوں گے، SOPs کو میک شور کریں گے۔ لیاقت شاہوانی نے کہا کہ CPA کے مغربی روٹ کی تکمیل سے پسماندہ علاقوں میں ترقی آئے گی۔ گلگت بلتستان کی نگران حکومت نے علاقے میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ضلع ابلاغ میں ایک مذہبی سیاسی جماعت کی جانب سے تحفظات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ فیض اللہ فراق نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نگران حکومت غیر جانبدار ہے اور علاقے میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابر اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکایت رکھنے والی کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے ازالے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ جمعے اور ہفتے کی رات کنٹرول لائن کے تتاپانی اور رکھ چکری سیکٹروں میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے سخت احتجاج کیا ہے۔ بھارتی قابض فوجیوں کی بلا امتیاز اور بلا اشتعال فائرنگ سے 10 سالہ بچی نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ ایک 75 سالہ بزرگ خاتون اور 2 لڑکوں سمیت 4 دیگر شہری زخمی ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق بھارتی ناظم الامور گورو اہلووالیہ کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور پرزور مطالبہ کیا گیا کہ بھارت 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے، حالیہ واقعے سمیت دیگر تمام واقعات کی تحقیقات کرائے اور ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر امن بحال کرے۔
بیان میں زور دیا گیا کہ بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کا فوجی مبصر گروپ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ذریعے بھارت اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اس سے قبل فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ پاک فوج نے تتا پانی اور رخ چکری کے علاقوں میں بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاک فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا جہاں سے فائرنگ کی گئی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے جنوبی علاقے میں بھارتی فوج نے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر شروع کی گئی فوجی کارروائیوں کے دوران والد اور بیٹی سمیت 1 درجن سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجی کارروائیوں اور بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاریوں کے خلاف متعدد علاقوں میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور احتجاجی مظاہرے کیے۔ ضلع پونچھ کے علاقے مینڈھر میں فوجیوں نے ایک باپ اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ فوجیوں نے اسلام آباد کے علاقے وتر کوکرناگ کا محاصرہ کیا اور گھر گھر تلاشی لی۔ پامپور میں تحریک آزادی کے حق میں پوسٹرز چسپاں کرنے کے الزام میں 4 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ضلع پلوامہ میں چھاپوں کے دوران 5 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر ضلع گاندربل کے علاقے کنگن میں بی جے پی رہنما کی طرف سے قبرستان میں توڑ پھوڑ کے خلاف لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے غم و غصے کو دیکھ کر بی جے پی رہنما کو اپنے محافظوں سمیت علاقے سے فرار ہونا پڑا۔ تحریک وحدت اسلامی نے آج بڈگام میں ایک اجلاس میں نہتے کشمیریوں پر بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ مودی کی زیر قیادت وسطائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں آج جھڑپوں کے دوران 5 پولیس اہلکار اور 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ صوبائی پولیس کے ترجمان کے مطابق یہ جھڑپیں صوبائی دارالحکومت قندوز شہر کے نواحی علاقے شمواری میں ہوئیں۔ شمالی بحیرہ روم میں گیس کی تلاش کے لیے جانے والے ترک بحری جہاز ترکی کے صوبے انطالیہ میں واپس پہنچ گیا ہے۔ ترکی نے اورک ریس نامی بحری جہاز جمعرات کو یونان کے ایک جزیرے کے قریب متنازع سمندری حدود میں گیس کی تلاش میں گیا تھا اور یورپی یونین اور یونان کی طرف سے اس کی واپسی کے مسلسل مطالبے کے باوجود اس نے اپنے قیام کے دورانیے میں 3 بار توسیع کی تھی۔ روس کل سے شروع ہونے والی مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے اپنی افواج بیلاروس بھیجے گا۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فوجی مشقیں ایسے موقع پر ہو رہی ہیں جب بیلاروس میں کشیدگی ہے، کیونکہ گزشتہ ماہ ہونے والے ایک انتخاب میں حزب اختلاف کی طرف سے دھاندلی کے الزام کے بعد بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو عوامی غم و غصے کا سامنا ہے۔ یورپی کونسل کے سربراہ چارلز مائیکل نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور بریگزٹ انخلا کے معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مچل مارٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے مائیکل نے کہا کہ برطانیہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ برطانوی حکومت نے بدھ کے روز بریگزٹ انخلا کے معاہدے پر نظر ثانی کے لیے نئی قانون سازی متعارف کروائی۔ ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر رات 9:10 پر ایک ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کے پہلے ٹورنامنٹ نیشنل T20 کپ سے پہلے کرکٹرز کے کووڈ-19 ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ اگلے 2 روز میں شروع ہوگا۔ کھلاڑیوں اور آفیشلز کو کورونا ٹیسٹ اپنے اپنے شہروں میں انفرادی طور پر کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کا آغاز اس ماہ کی 30 کو نیشنل T20 کپ سے ہو رہا ہے۔ بایو سیکیور ماحول میں جانے کے لیے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے 2 کووڈ-19 ٹیسٹ منفی آنا ضروری ہیں۔ کووڈ-19 ٹیسٹنگ کا پہلا مرحلہ 2 روز میں شروع ہوگا۔ ایم ڈی وسیم خان کا کہنا ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ اگلے 20 ماہ کے دوران آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی۔ تفصیلات کے مطابق آئندہ چند ماہ کے دوران پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی مکمل واپسی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی اور چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے بورڈ کے سرپرست اعلیٰ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے انہیں بعض اہم معاملات پر بریفنگ دی ہے اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس دوران نئی براڈ کاسٹنگ ڈیل کے علاوہ پاکستان سپر لیگ، مستقبل کی منصوبہ بندی اور بورڈ کے نجی ٹی وی چینل کی بابت بھی غور کیا گیا ہے۔ تاہم پی سی بی حکام کی جانب سے اس دن میں تصدیق نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی حکام ایک نئی براڈ کاسٹنگ ڈیل کے لیے پر امید ہیں، جس کے تحت ڈومیسٹک کرکٹ کے میچوں کو بھی ایک ہی ٹی وی چینل پر براہ راست نشر کیا جا سکے گا، جبکہ آف سیزن کے دوران شائقین اس پر پرانے میچز اور کھلاڑیوں سے کی جانے والی بات چیت کا بھی لطف اٹھا سکیں گے۔
قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد خواہش تھی کہ فلاحی کام کروں۔ لاہور میں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مصباح الحق کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اچھے کام کا حصہ بنا اور آئندہ بھی فلاحی کام کرتا رہوں۔ جب کسی کے بچے کو تکلیف ہو تو والدین کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ فیملی نے بھی اس پروجیکٹ میں ہر سطح پر سپورٹ کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ اور سابق اسٹار فاسٹ بولر وقار یونس کے والد کے انتقال پر قومی کھلاڑیوں کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں وقار یونس کے والد کے انتقال کی خبر کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور میری دلی تعزیت آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان میں چین کے سفیر ژاؤ جنگ نے کہا ہے کہ پاکستان پاک چین اقتصادی راہداری کا گیٹ وے ہے۔ سی پیک سے تجارت چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک پھیلے گی۔ چین ہزارہ میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا خواہاں ہے۔ ایبٹ آباد اور ہری پور میں بہت سے منصوبے جاری ہیں۔ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ بار میں 50 خواتین وکلاء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں چین کا پاکستان سے تعاون جاری رہے گا۔ اس حوالے سے چین نے ہری پور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی چاہتا ہے۔ قراقرم ہائی وے کے KH فیز 2 کی تکمیل سے تجارت اور معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران روزگار کے تحفظ کے لیے اسٹیٹ بینک کی اسکیم کے تحت اب تک 14,27,097 ملازمین کے روزگار کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی معاشی مشکلات اور بے روزگاری روکنے کے لیے یہ اسکیم متعارف کرائی ہے۔ اسکیم کے تحت کاروباری ادارے مستقل، کانٹریکٹ اور دہاڑی دار سمیت ہر قسم کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے سستے قرضے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسکیم کے تحت اپریل 2020 سے ستمبر 2020 کے دوران اپنے ملازمین کو برطرف نہ کرنے والے ادارے ملازمین کی 3 ماہ کی تنخواہوں کے لیے 5% شرح سود پر قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ فال ٹیکس گزاروں کی فہرست میں شامل اداروں کو 4% کی شرح پر قرضہ لینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر تجارت، ٹیکسٹائل اور انویسٹمنٹ رزاق داؤد نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ شہر پاکستان کے لیے ایک مثال ہے۔ سیالکوٹ کے تاجروں اور ان کی تیار شدہ مصنوعات کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیالکوٹ کے تاجر تجارت کے فروغ کے لیے شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر تجارت، ٹیکسٹائل اور انویسٹمنٹ رزاق داؤد نے کہا کہ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے اپنے دورہ پاکستان میں خواہش ظاہر کی کہ ازبکستان سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تجارتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مشیر تجارت نے مزید کہا کہ حکومت نے 40% صنعتی خام مال ڈیوٹی فری کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور صنعت کے فروغ کے لیے اگلے بجٹ کا انتظار کیے بغیر آئندہ ECC کے اجلاس میں اضافی کسٹم ڈیوٹی کم کریں گے۔ تجارتی خبروں کے بعد اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ نامور کامیڈین اور لیجنڈ اداکار لہری کی 8ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سجاد عامر کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ بے وقوف کبیراج یہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ہوتا تھا۔ آج کل بغیر پیسے کے محبت تو بڑی چیز ہے، انسان فلرٹ بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے مایہ ناز کامیڈین فنکار لہری کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1950 میں فلم انوکھی سے کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان فلم انڈسٹری میں ہر طرف منور ظریف، رنگیلا، ننا اور نرالا جیسے بڑے کامیڈینز کا ڈنکا بجتا تھا۔ اسی دوران لہری نے اپنے مختصر اور بے ساختہ مکالموں کے ذریعے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ادھر سے ڈاکو سائیں اٹھا کے ادھر لے آتا ہے، بڑی ادھر سے پولیس سائیں ادھر لے جاتا ہے، ہم تو آنے جانے ہی میں خرچ ہو جائے گا کیا۔ 30 سال سے زیادہ عرصے پر محیط اپنی فلمی کیریئر کے دوران لہری نے متعدد فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور 1 درجن کے قریب نگار ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ 1986 میں بننے والی فلم دھنک لہری کے کیریئر کی آخری فلم تھی، جس کے بعد انہوں نے خود کو ڈراموں تک محدود کر لیا۔ اپنے مداحوں کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا یہ عظیم فنکار 13 ستمبر 2012 کو 83 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ ہم تو نکاح پڑھانے آیا تھا، ہمیں تو ادھر نکاح کا پیسہ بھی نہیں ملا، کرے داڑھی والا پکڑا جائے مونچھوں والا۔ اچھا، خدا حافظ سائیں۔
آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ثقافتی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ نے عوامی تھیٹر فیسٹیول کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پہلا عوامی تھیٹر فیسٹیول 18 ستمبر 2020 کو رات 8 بجے پیش کیا جائے گا۔ عوامی تھیٹر فیسٹیول کے ڈراموں میں دکھایا جائے گا کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تمام زبان کے بولنے والوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی تمام فیملی ڈرامے تھے جس کو خوب پذیرائی ملی۔ اس مرتبہ عوامی تھیٹر فیسٹیول منفرد انداز کا ہوگا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ زینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ کووڈ-19 کی ویکسین کی آزمائش، جسے گزشتہ ہفتے برطانیہ میں ایک رضاکار پر منفی اثرات سامنے آنے کے بعد روک دیا گیا تھا، پھر سے شروع کی جا رہی ہے۔ ایسٹرازینیکا نے اس آزمائش کو اس وقت تک روک دینے کا اعلان کیا تھا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ مذکورہ منفی اثرات کا براہ راست ویکسین سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ یونیورسٹی کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ حکام کی جانب سے جائزے کے بعد اب یہ آزمائش پھر شروع کی جا سکتی ہے۔ یہ ویکسین آزمائش کے 2 مراحل سے گزر چکی ہے اور اس وقت اس پر ریسرچ اپنے آخری اور حتمی مرحلے میں ہے، جو کچھ ہفتے قبل ہی شروع ہوئی تھی۔ اس مرحلے میں 30,000 افراد شرکت کر رہے ہیں، جن کا تعلق برطانیہ، امریکہ، برازیل اور جنوبی افریقہ سے ہے۔ تحقیق کاروں نے برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں کاشت کیے جانے والے 23 پھولوں کی اقسام پر تحقیق کی ہے۔ انہوں نے ان اقسام کا معائنہ کیا جن کے ساتھ حادثات پیش آئے، اور ان پر بھی تجربات کیے جن کے پھول اپنی معمول کی سمت سے 45 یا 90 ڈگری جھکے ہوئے تھے۔ بہت سے پھولوں کی پیدا کرنے کی صلاحیت کا دار و مدار ان کے جنسی اعضاء کی مختلف صف بندی اور نیکٹر ٹیوبز پر ہوتا ہے، تاکہ ان پر بیٹھنے والے پولیٹنز ان کے بیج بنانے میں ان کی مدد کریں۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ جب ان اقسام کو انجری ہوتی ہے تو یہ اپنے جنسی اعضاء کی کامیابی سے سمت بدل سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آج کے تیز رفتار دور میں فطرت سے جڑے رہنے اور اچھی صحت کو قائم رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ معمولات میں روزانہ کی بنیاد پر ورزش کے لیے وقت مختص کرے۔ ورزش کا اوسط یومیہ دورانیہ 30 منٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے، تاہم عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر شخص کو روزانہ 1 گھنٹے تک ورزش کرنی چاہیے۔ اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم زیریں سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش ڈیپلو پر 21، لاڑکانہ 8، مٹی اسلام کوٹ 7، نگر پارکر 6، چاچرو 3، میرپور خاص 2 اور چھور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر، جموں، لیا، پلوامہ، اننتناگ، شوپیاں، بارامولہ، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 43، سبی اور باور نگر میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے امن و ترقی کے سفر میں افغانستان کے عوام کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ افغان حکومت نے افغانستان میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکال کر اب عوام کو ریلیف کی فراہمی پر توجہ دے رہی ہے۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اداروں میں اصلاحات لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات حلقوں کی حد بندیوں کے بعد منعقد کرائے جائیں گے۔ پاکستان نے آج کنٹرول لائن کے تتا پانی اور رک چکری سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فارن ڈیسک کنول شمیم، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوآرڈینیشن ایڈیٹر عامر سجاد، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش۔
निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ मुझे इमराना नाहिद और नईम जुबैरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।